السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئیاں کر چکے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، لعل اللہ یقمصک بقمیص، شاید کہ اللہ رب العزت تمہیں ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا نہیں، وہ تو یقینی تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ فَأَرَادُوا خَلْعَهُ، اور وہ تم سے اتروانا چاہیں گے، فَلَا تَخْلَعْهُ، تو تم ان کو ہرگز نہ اتارنا، اس قمیض کو ہرگز نہ اتارنا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صحابہ کرام سے، حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون فتنے کو جانتا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انک لجریون، کہ آپ ہی یہ جرت کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو صاحب السر کہتے ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کی باتیں، یعنی فتنوں میں ڈلنے والی باتیں پوچھا کرتا تھا تاکہ ان فتنوں سے بچا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل اور اس کی اولاد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تموج کموج البحر، جیسے کہ سمندر کی موج ڈھانکتی ہے اس طرح وہ فتنے ہم پر چھا جائیں گے، میں ان فتنوں کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی، بینک و بینہا باب مغلقہ یا امیر المومنین، آپ کے اور ان کے درمیان تو بند دروازہ ہے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان تو بند دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یفتح ام یکسر، کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا وہ اس کو کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بل یکسر، اس کو توڑا جائے گا۔ تو یہاں پر جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پوچھیں کہ وہ دروازہ کون تھا، تو ہم نے مسروق سے کہا، مسروق رحمہ اللہ سے، کہ تم پوچھو، وہ ان کے جید شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پھر ہمت کی اور پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہوگا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہوگا، عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین۔ تو حضرت مسروق نے عرض کیا، کیا حضرت عمر کو اس دروازے کے بارے میں پتہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، ایسے پتہ ہے جیسے آج کے بعد دن آنا ہے، کل آئے گی، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ وہ میں ہی ہوں وہ دروازہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس مجلس میں حضرت عثمان بھی بیٹھ تھے، حضرت عثمان یہ سن چکے تھے کہ مجھے ایسے حالات پیش آنے ہیں اور مجھے ان کرب ناکیوں کا اور ان سخت حالات کا سامنا کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذہنی طور پر تیار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امام حاکم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 60 سال کے بعد ہی یہ دعا کرنا شروع ہو گئے تھے کہ اے اللہ، میری ہڈیوں میں اب ضعف نہیں رہا، اب میری ہڈیوں میں اب گودا نہیں رہا، اور میرے اندر ضعف آ چکا ہے، تو میری سلطنت بھی بڑھ چکی ہے، رعایا کثیر ہو گئی ہے، تو تو مجھے اب موت دے دے، اب میں مزید اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اور 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت پر فروکش ہوئے ہیں، جلوہ فروز ہوئے ہیں، اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی،
اب 70 سال کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے ہیں اور ان کے لیے حالات بہت سخت ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے حالات کو مزید ناگزیر کر دیا۔ حضرت عمر ان فتنوں کے لیے دروازہ بنے ہوئے تھے، ان کے جاتے ہی ان کی شہادت سے ہی ابتدا ہو گئی اور فتنوں نے اپنا منہ کھول لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوتی چلی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک یہودی، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اور اس نے ایک مہم چلائی اور اس نے سہارا اہل بیت کی محبت کو بنا کر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نفرت کا زہر وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن مکہ والے اور مدینہ والے وہ اس وقت خیر القرون میں تھے، وہ سمجھتے تھے، نزاکتوں کو بھانپے ہوئے تھے، احادیث ان کے سامنے تھیں، تازہ تازہ زخم ان کو حضرت عمر کی شہادت کا لگا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ تو اس جال میں نہ پھنس سکے۔ تو پھر اس نے کوفہ، عراق ادھر کے چکر لگائے، آخر کار مصر والے اس کے جال میں پھنس گئے۔ اور ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی ہے، اور لوگ حج کرنے کو جا رہے تھے، نکل رہے تھے جگہ جگہ سے، جوک در جوک اور فوج در فوج وہ قافلے بنا کر نکل رہے تھے۔ تو یہ جو بلواریوں کا لشکر تھا، سازشیوں کا، یہ بھی حج کا احرام باندھ کر اور اس کے اندر اسلحے چھپا کر اور یہ بھی نکلے۔ راستے میں انہوں نے ٹرن لیا اور یہ مدینہ کی طرف مڑ گئے، اور مدینہ والے وہ اکثر لوگ مکہ حج کے لیے جا چکے تھے، پیچھے مدینہ خالی تھا، اتنی وہاں پر فوج اور اتنی تعداد کثیر مسلمانوں کی موجود نہ تھی، اور انہوں نے وہاں جا کر اپنی کچھ شرائط رکھیں، اور اس میں جو محمد بن ابی بکر تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہ چکے تھے، اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑے تھے۔ یہ اس کے جال میں پھنس گئے، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ جو ابھی مصر کا گورنر ہے عبداللہ ابن سرح، اس کو معزول کیا جائے، رضی اللہ عنہ ان کو معزول کیا جائے، اور محمد بن ابی بکر کو وہاں کا امیر بنایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت عثمان کا گھوڑا لے کے روانہ ہو گیا۔ راستے میں کہیں وہ آدمی پکڑا گیا، وہ غلام پکڑا گیا، جب مہر چیک کی گئی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر کو پہنچتے ہی جب تمہیں یہ والی نامہ ملے، یہ خط ملے، تو تم اس کو فوراً قتل کر دو۔ اب جب یہاں پر معاملہ بگڑ گیا، محمد بن ابی بکر نے انہی بلواریوں کو واپس لیا، اور واپس لے کر پھر جا کے مدینہ کا محاصرہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میرا ہے۔ کہا یہ غلام کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا یہ مہر کس کی ہے؟ کہا یہ بھی میری ہے۔ کہا یہ خط کس کا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ واللہ یہ میرا نہیں ہے۔ جب مدینہ کے جتنے بھی خطوط تھے ان کے ساتھ اس کو میچ کیا گیا، ملایا گیا، تو وہ اس کی جو لکھائی تھی وہ مل رہی تھی مروان بن حکم، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ یہ مل رہی تھی، اور اس کی یہ ساری کی ہوئی سازش تھی۔ اور پھر وہاں پر ان بلواریوں نے، سازشیوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن یہ محاصرہ رہا۔ آخر کار انہوں نے یہ جب حج ختم ہو گیا اور مکہ والے، وہ مدینہ والے جو تھے وہ مکہ سے حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے، انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر وہ مکہ سے لوٹ آتے ہیں مدینہ والے تو پھر ہمیں ہلاکت کا خطرہ ہے، اس سے پہلے ہم نے کام نپٹانا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جہاں پر قیام پذیر تھے اس گھر کے نقب میں ساتھ ہی اس سے نقب زنی کی، اس گھر کے پچھلی طرف سے اس میں سوراخ کیا، اور وہاں سے وہ لوگ داخل ہوئے۔ سارے لوگ چھت پر گئے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ وہ بھی چھت پر تھیں، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت 40 دن سے بھوک اور پیاس سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ آج میری شہادت کا دن ہے، اور حضرت عثمان نے پہلے ہی ازار بند باندھنے کی ان کی عادت تھی، سنت ان کی یہ تھی،
لیکن وہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتے تھے، لیکن انہوں نے اس دن شلوار پہنی اور قرآن لے کر وہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ اتنے میں محمد بن ابی بکر آئے، انہوں نے آ کر حضرت عثمان کی داڑھی کے بال کھینچے اور کافی شدت سے کھینچے۔ تو جب حضرت عثمان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ بھتیجے، اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس حالت میں دیکھ کر تجھے کبھی خوش نہ ہوتا۔ تو اس پر وہ شرمناک ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر باقی جو ان کے ساتھی تھے وہ آگے بڑھے، ایک نے سر پر زخم لگایا، کسی نے جسم میں چھید کیا، اور آخر کار ان کو گردن کی طرف سے ذبح کر دیا گیا اور خون نکل کر وہ قرآن کے اوپر پڑا، اور جس آیت کو اس نے گھیرا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ ان قریب آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ سن بھی رہا تھا، اللہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ راتوں رات اٹھایا گیا۔ وہ سازشیوں کی وہاں پر طاقت تھی، جم غفیر تھا، وہ جنازہ بھی پڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ غالباً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے چپکے سے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے باہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو راتوں رات دفن کیا گیا، اور اب وہ جگہ جنت البقیع ان کا اپنا نخلستان تھا، اور اب وہ جگہ جنت البقیع میں شامل ہو چکی ہے۔ اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ وہ یوں وہ وقوع پذیر ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت ہاتھ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ میں یہ خلافت کی قمیض نہیں اتاروں گا، اپنی جان دے دی، لیکن اپنے نبی کا فرمان اس کو گلے سے لگائے رکھا اور امت کا شرازہ بکھرنے نہیں دیا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت بھی 900 کے لگ بھگ لوگ موجود تھے، اور بلواری کو اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، اور ان سے مقابلہ ممکن تھا۔ اور صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے تیسرے جو حضرت عثمان کے مولا تھے، غلام تھے، انہوں نے بھی اجازت مانگی کہ ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اجازت مانگی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دے سکتا، میں امت کا شرازہ بکھیر نہیں سکتا واحد اپنی ذات کی وجہ سے۔ لہذا عثمان رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے، اور یوں انہوں نے اپنی جان آفرین وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی آج ہم کتنی باتیں کر جاتے ہیں، سناتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ مسائل جو اجتہادی مسائل ہیں ان کے اندر اختلاف رکھتے ہیں، اور اس اختلاف کو ہم کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، اور دین سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تھے جو دین کے اوپر 100% کاربند تھے، اور نماز روزہ اور نیک اعمال کثرت سے ان کے اندر موجود تھے، اور یہ رضا کے پروانے حاصل کر چکے تھے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کے نبی کی سنت پر کتنے زیادہ کاربند تھے، اللہ کے نبی کے وعدے پر کتنے زیادہ کاربند تھے۔ ہم نے بھی اللہ کے حبیب سے وعدہ کیا ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ آج ہم کتنا اللہ کے احکامات کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، کتنے اللہ کے نبی کے طریقے آج ہم ان کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم نظر تو کریں کتنے طریقوں کو ذبح کر جاتے ہیں، کتنے اللہ کے احکامات توڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان شہادتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ جذبہ اطاعت پیدا کریں جیسا ان کے اندر تھا، کہ یہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس وعدے کو نبھانے والے بنیں جو ہم نے اللہ سے کیا، اللہ کے رسول سے کیا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔